الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی۔ در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ وہ امی وہ استاد کل، مچ گیا جس کی بعثت پہ مکے میں غل، راہبر انس و جاں منتہائے سبل، خلق سے اولیاء سے رسل،
خلق سے اولیاء سے رسل، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، جتنے دیے جلے جل کے سب بجھ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ حمد و سلام کے بعد آپ حضرات ذرا سامنے آ جاؤ ذرا۔ یہ ہفتہ وار پروگرام پیر شریف کی نسبت کے ساتھ انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور مزید جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائے، اور اہل علاقہ کو اس کے اندر بڑھ چڑھ کر شرکت کرنے کی بھی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آج کی اس نیو جنریشن کو ایک اچھا سبق دینے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے کہ یہ جو ننھے منھے بچے اس علاقے کے، وہ جب یہ سب ہر ہفتے دیکھیں گے تو ان کے گھروں کے اندر بھی اس کو رائج کرنے کا ایک طریقہ کار پیدا ہوگا، اور حضور علیہ السلام کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے وہاں پر رب العالمین 1 سال کی نحوست کو دور فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس بابرکت کام کو مزید برکتیں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ میں نے چند ایک باتیں کرنی ہیں کیونکہ ٹائم کے دامن میں جو ہے اتنی گنجائش نہیں ہے، مختصر سی 1-2 باتیں کر کے انشاءاللہ العزیز دعا کی طرف چلیں گے۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک رب ارادہ فرماتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ بلند آواز سے بولے ذرا سبحان اللہ۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت ہے اس کے بارے میں رب العالمین ذکر فرما رہا ہے. اس اہل بیت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے بھی آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین بھی آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی آتی ہیں. اب یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ پاک نے یہ فرما دیا ہے کہ اللہ پاک تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے گا، ہر ناپاکی کو دور فرما دے گا. اور اس کے اندر پھر رب العالمین نے اپنے محبوب کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بھی شان کو بڑھا دیا، عظمت کو بڑھا دیا کہ دنیا والوں میرے محبوب کے والدین کے بارے میں بھی بات نہ کرنا، ان سے بھی میں نے ہر پاکی اور ہر پاکی کو، ہر ناپاکی کو رب العالمین فرماتا ہے میں نے ان سے بھی دور فرما دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا، ایک بچہ جب حفظ کرتا ہے تو جب گھر سے نکلتا ہے نا تو وہ رب العالمین کے نوری فرشتے جو ہوتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. تو جو ہے بھئی آپ سب کی اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، اس بچے کو اتنے معاملات عطا فرما دیتا ہے کہ آج کے اس دور میں بندہ کہتا ہے کہ ہمارا بچہ ریڈ کارپٹ کے اوپر چلے تو اس کی بڑی برکت ہوگی، لیکن نہیں، رب فرماتا ہے کہ جو میرے نام پہ وقف ہو جائے جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو میرے فرشتے جو ہیں اپنے نوری پر بچھا دیتے ہیں. اب وہ بچہ جب حافظ قرآن بن جاتا ہے، حافظ قرآن بننے کے بعد اس کو وہ اچھے انداز سے پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، بعمل حافظ قرآن بنتا ہے. رب فرماتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہوئی ہوگی ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کے جائے گا. یہ ایک حافظ قرآن کی شان ہے جس نے قرآن حفظ کیا ہے، اور پھر جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کا عالم کیا ہو. اچھا، پھر جو بچہ حفظ کرتا ہے، رب العالمین احکم الحاکمین اس کے والدین کو ایسا خوبصورت معاملات عطا فرماتا ہے کہ اس کے والدین کو کل قیامت والے دن نا خوبصورت تاج پہنایا جائے گا. وہاں پر لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ تو نے ان کو آج کے دن یہ تاج عطا فرمایا. اور فرمائے گا دنیا والوں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ان کے بچوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے قرآن مجید کو حفظ کیا تھا، آج اس کی برکت سے ان کے والدین کو تاج پہ رہ جا رہا ہے. اب میں نے کہا کہ جو بچہ قرآن مجید حفظ کر لے اس کے والدین کا یہ عالم ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کو تاج پہناتا ہے کہ وہاں پر جتنے بھی احباب کھڑے ہوں گے وہ اس پر ناز کریں گے جنہوں نے قرآن حفظ کی ہے. اور پھر جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کے والدین کا عالم کیا ہوگا. اب میں اپنے جو آیت پڑھی اسی کے اوپر رہوں گا کہ جس نے قرآن مجید حفظ کیا اس کے والدین کا یہ عالم، جس پر قرآن نازل ہو اس کے والدین کا عالم کیا ہوگا. پھر سنو، پھر
پھر جس نے قرآن کو بچایا ہو، 72 تن دے کر نیزے پر چڑھ کر سنایا ہو، اس امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ اس امام حسین کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ عالمہ معلمہ مفکرہ محدثہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ایک شعر سنا دوں آپ کو. شاعر کہتا کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. رب العالمین نے اپنے یار کے گھر والوں کی جو شان ہے وہ قرآن مجید میں بیان فرما دی ہے. دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ اعلان فرما دیجیے کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا کہ جو میں نے تم پر تک دین کا پیغام پہنچایا کہ میں کہوں کہ تم مجھے اس کی اجرت دو. میں نے تمہیں رب کا بتایا کہ رب ایک ہے، میں نے اس کے بارے میں تمہیں کہا کہ اس کی مجھے اجرت دو. میں نے تمہیں اپنے بارے میں بتایا کہ میں رب کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کے دروازے سارے بند ہو گئے، اس پر اجرت نہیں، لیکن مگر یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے قریبی ہیں، میرے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ مودت کرنا. اچھا مودت کیا ہوتی ہے یہ سمجھ لیں. ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت. محبت کے بغیر بھی انسان رہ سکتا ہے، مودت کے بغیر نہیں رہ سکتا. مودت کے بغیر انسان مر جاتا ہے. مودت کا مفہوم آپ کو سمجھاتا ہوں. جو مچھلی ہے نا، مچھلی وہ پانی میں رہتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے، مودت ہے. اس کو پانی سے نکالو گے مر جائے گی. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ سب بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. اس کو پانی کے ساتھ مودت ہے. جس کو پانی کے ساتھ مودت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے بغیر اس کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ مر جائے گی. پھر جب وہ پانی سے نکلی، اس کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد اس کو پکایا، اس کو جب کھایا، پانی کے ساتھ مودت ایسی ہے پکی بھی پانی میں، یعنی جب زندہ رہی تو پانی میں رہی. باہر نکالا، اس کو پکایا تو پھر پانی لگا، اب جب اندر گئی ہے پھر پانی کی طرف زیادہ ہو گئی ہے. اور جو ہے اندر گئی، پیاس زیادہ لگی اور پانی پھر اس نے چاہا. پتہ چلا کہ محبت کے بغیر تو انسان رہ سکتا ہے، مودت کے بغیر نہیں رہ سکتا. بات کرتا چلوں آگے کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے قریبیوں کے ساتھ مودت کا حکم یہ اس لیے دیا کہ دنیا والوں مر جانا لیکن میرے محبوب کی آل کے ساتھ کبھی بغض نہ رکھنا. مر جانا، میری محبوب کی آل کے ساتھ کبھی بغض نہ رکھنا. تو یہ اپنے بچوں کو دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں بچے خود سیکھ لیتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو سکھانی پڑتی ہیں. اب آج کل ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، بچے موبائل پکڑتے ہیں، ہر چیز ان کو یاد ہو جاتی ہے. لیکن جن کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. فرمایا میری محبت سکھاؤ، قرآن کی تلاوت سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. پتہ چلا یہ چیز بغیر سکھائے نہیں آئے گی، یہ سکھانی پڑے گی پھر ہی آئے گی. میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آیا نا، تھا میراثی لیکن سید بن کے آیا. آپ نے اس کی بڑی خاطر تواضع کی، اس کو
واپسی پر چھوڑ کر بھی آئے اڈے تک. میں نے کہا حضور لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں. فرمایا میں نے پہچان لیا تھا. وہاں تک تو سید تھا، اب چاہے جھوٹا ہی سید، نام کے ساتھ نسبت لگ گئی، اب فرض ہے ہم پہ کہ تیری تعظیم کی جائے. میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کو جب پالکی پر اٹھا کر لے کر جا رہے تھے نا، پالکی پر اٹھا کر لے کر جا رہے تھے، آپ نے پالکی روک دو. فرمایا پالکی کو روک دو. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا مجھے یہاں سے ایک سید زادے کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا مجھے سید زادے کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ بتاؤ سید کون ہے؟ ایک مزدور اٹھا، اس نے کہا حضور مزدوروں سے مزدوری کروائی جاتی ہے، ان کی ذاتیں نہیں پوچھی جاتی. مزدوروں سے مزدوری کروائی جاتی ہے، ان سے ذاتیں نہیں پوچھی جاتی. آپ نے فرمایا اچھا، لیکن بتاؤ تم میں سید ہے کون؟ انہوں نے کہا حضور میں سید تھا، وقت کا امام، وقت کا مجدد، جن کے بعد ایسا مجدد صدیوں میں نہیں آنا. وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے سید پالکی کے اندر تو بیٹھ، اب تیری پالکی کو میں اپنے کندھے پر اٹھاؤں گا. بریلی کے تاجدار نے اس پالکی کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والوں یہ میرے حضور کی آل ہے، اور پھر لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ. اچھا روزے کا ٹائم نیڑے نیڑے ہے وے کہ روزے سے میں بڑا بول رہا ہوں تو یقین کرو مجھے روزے کا پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ جن کا ذکر کر رہے ہیں سانو ساڈے استاد فرما کے کہ مالک ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ مالک کانڈ بھی نہیں لگن دیتے. فرمایا جن کا کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب جن کا کام ہو رہا ہو تو ان کے نام کے اوپر بھی ہمیں بولنا چاہیے اور ان کے نام پر سر بھی کٹوانے چاہیے. وہ کہتے ہیں نا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا قربان ہوئی نا، تو سہیلیاں کہنے لگی وہ کندے تے قربان ہو گئی ہیں، اور تو بادشاہ دی بیوی اور تو کندے تے قربان. انہوں نے کہا میں جی گلاں کرنی ہے نا تسی ہلے ویکھیا نہیں، تسی ویکھو گے نا پتہ لگ جائے گا تمہیں. انہوں نے کہا ویکھنا اس طرح کہ میں تہاڈے ہاتھ دے اندر فروٹ یعنی پھل پھڑاواں گی، تسی انہاں پھلاں نو کٹنا ہے تے انہوں بھی ویکھنا ہے. اب جب وہ کاٹتی ہیں پھل تو اس نے یوسف کو بھی دیکھتی ہیں، پھر اس نے یوسف کو دیکھتی چلی جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں. جب زلیخا ان پر قربان ہوئی تو یہ تو زلیخا یوسف مصر پر قربان ہوئی نا، تو ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جن کو یوسف نے معراج پر دیکھا. کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے حسن دے اوتے بڑا مان کردا سی، لیکن ادوں کردا سی جدوں تانوں نہیں ویکھیا ہویا سی. ہن تانوں ویکھ لیا جگ تے تہاڈے تے ورگا سی نہیں کوئی نہیں ہے. تو آخری شعر پڑھاؤں اس کے بعد اجازت. بریلی کے تاجدار نے کیا فرمایا کہ حسن یوسف پہ قربان زلیخا ہوئی، حسن یوسف سے پیارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی. اور آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، دیکھا تو نے زلیخا ہمارا نبی. یار زندہ صحبت باقی اپنے بچوں کو گھروں کے اندر یہ باتیں بتایا کریں کہ حضور کی آل کے ساتھ محبت کرنا ہم پر فرض ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ المبین. دعا کرا لیں. درود و سلام مصطفیٰ جان پیلا ہو، سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو، جن کے طلبوں کے بوسے
عرش نے ان کے قدموں کی عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ از تو فعل سیدہ زہرا بتول یہ سلامی آج گانا ہو قبول. تو اگر بیٹھ جائیں سر. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا بارک تعالیٰ یہ تیرے محبوب کی محفل سے جائے گی، اس کو اپنی بارک رزق میں قبول اور منظور فرما. پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول اور منظور فرمائیے گا. آپ صلی اللہ وسلم کے پیارے پیارے والدین کریمین، آپ کے اہل پاک، اولاد پاک، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابی کرام تمام کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما. جتنے بھی شہداء گزرے تمام شہداء کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، تمام بزرگان دین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول اور منظور فرما. اہل خانہ نے جو بھی اہتمام کیا، دام میں شق میں دل میں قدم ہے، مولا ان کے گھروں میں ڈھیروں برکتیں خوشیاں عطا فرما. یا بارک تعالیٰ جن بھائیوں نے بہنوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، جن کے بچے امتحانات دے رہے ہیں یا دینے لگے ہیں، یا بارک تعالیٰ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما، کامیابی سے امکنار فرما. یا بارک تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے اندر سرشار ہونے کی توفیق عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر. نسیمہ جانب بتہا گزر کن، زی احوالم محمد را خبر کن. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقن خذ یدینا سہل لنا اشقالنا. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی بر قبول منو دست دامان یاری رسول. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم.